لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات علی محمد وعلى محمد. عزاداران مظلوم کربلا و سوگواران امام مظلوم کربلا، اس سے قبل کہ میں اس رسول کی مشہور و معروف حدیث کے ذیل میں چند معروضات پیش کروں، ایک بار ہم 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شب بیداری سے جو متعلق مرحومین ہیں ان کی روح کو آپ ایصال فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ صلوات علی محمد وعلی محمد پر. بزرگان عالی قدر، میں نے رسول کی جس مشہور و معروف حدیث کی سرنامہ کلام بنایا ہے، ظاہر سی بات ہے بزرگان جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ترجمے سے واقف ہے، لیکن جو چھوٹے برادران ہیں ان کے لیے ترجمہ بھی پیش کر دوں کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور حسین ہی نجات کی کشتی ہے. اب چراغ ہدایت بظاہر امام حسین یہاں نہیں ہے، لیکن جو حسین کا یہ ذکر ہے، جو حسین کی یہ مجلس ہے، حسین کی جو عزاداری ہے، حسین کی جو مرثیہ خوانی ہے، آج کے اس زمانے میں چراغ ہدایت بن کر، ہدایت کی روشنی بن کر پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، اور جس سے ایک سلسلہ ہے تمام مسالک و مذاہب کے افراد اس روشنی کو حاصل کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں 40 میں جو مومنین جا رہے ہیں، مومنین کے علاوہ جو پوری دنیا ٹوٹی پڑی ہوئی ہے، یہ حسین کا وہی چراغ ہدایت ہے جس کی روشنی تمام عالم میں چھائی ہوئی ہے اور جس کو لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور حسین کے روضے کی طرف جھوک در جھوک قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. میں نے رسول کی اس حدیث کو ماہ محرم کی پہلی تاریخ سے ہی میں نے جو بھی مجلسیں ماہ اعظم پڑھی ہیں اسی حدیث کے حوالے سے پڑھی ہیں. اور آپ دیکھیے حسین نجات کی کشتی ہے. نجات کی کشتی کل طوفان نوح میں بھی، نوح کے زمانے میں بھی سیلاب کے اوپر تیر رہی تھی، لیکن نجات اسے ملی تھی جو کشتی میں سوار ہوا تھا. جناب نوح اپنے بیٹے کو آواز دے رہے تھے کہ کشتی میں آ جاؤ، لیکن وہ گمراہ بیٹا، وہ نالائق بیٹا کشتی تک نہیں آیا، کشتی میں نہیں بیٹھا. معلوم ہوا کہ جو کشتی میں سوار ہوگا نجات اسے ملے گی، چاہے وہ نوح جو لکڑیوں کی کشتی بنائی تھی اس میں سوار ہو، یا پھر حسین کی یہ کشتی جو فرش عزا کی شکل میں ہے اس پہ سوار ہو، جسے رسول نے بنایا ہے، جسے رسول نے کہا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوگا اسے نجات حاصل ہوگی. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. جو اس کشتی پہ بیٹھے گا، جسے رسول نے بتایا کہ اہل بیت کی مودت اور ان کا عشق ہی آج کا یہ سفینہ ہے، اور آج کے زمانے میں یہ کشتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء سے لوگ کس طرح جڑے ہوئے ہیں،
اور ہم دعا گو ہیں کہ ہمیں دن بدن امام کی عزاداری کے حوالے سے معرفت حاصل ہو، اور اس عزاداری کے حوالے سے ہی ہماری پہچان ہے اور ہماری شناخت ہے کہ دنیا میں ہم پہچانے جا رہے ہیں اور جانے جا رہے ہیں۔ حالانکہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا ہے، بہت ساری باتیں بیان کرنی تھی، لیکن کچھ معروضات میں نے گزشتہ ایام میں بھی مائع اعضا میں بیان کیے، اسی حوالے سے چند باتیں میں پیش کر دوں کہ امام حسین کا جو کرم ہے، وہ کرم کس طرح پوری دنیا کے لوگوں پر، عوام پر بنا ہوا ہے، چھایا ہوا ہے، اس کو آپ محسوس کر رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کرم کیا چیز ہوتی ہے؟ کرم کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ العطاء قبل السؤال، ایسی عطا، ایسی بخشش جو سوال سے پہلے دے دی جائے، پوری کر دی جائے، اس کو کرم کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں جب بھی اپنے کرم کا ذکر کیا ہے اور اپنے کو غنی کریم کہا ہے، کہیں پر بھی اللہ نے اپنا تعارف سخی کے ذریعے نہیں کرایا ہے بلکہ کریم کے ذریعے کہلایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ جو اردو بولتے ہیں اور اس میں کرم، سخاوت، جود، یہ سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جو علماء بیان کرتے ہیں کہ ان تینوں لفظوں میں کرم کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ کرم کی تعریف کیا ہے کہ ایسی عطا جو سوال سے پہلے کر دی جائے، یعنی سامنے والے نے ابھی سوال بھی نہیں کیا ہے اور آپ اس کی حاجت کو پہچان لیں۔ اللہ اسی لیے اپنے کو کریم کہہ رہا ہے کیونکہ وہ اللہ جو شکم مادر میں پلنے والے بچے کو بھی غذا پہنچا رہا ہے، یعنی وہ بچہ جسے سوال کرنا بھی نہیں آتا ہے، اس کی حاجتوں کو وہ پورا کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے اللہ نے اپنے آپ کو قرآن مجید میں کریم کے ذریعے تعارف کرایا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں کرم امام حسین تک پہنچنا ہے۔ اب کرم کے حوالے سے چند باتیں امام علی نے بھی فرمائی ہیں اور رسول نے بھی فرمائی ہیں۔ کرم کے حوالے سے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کرم کرنے والا انسان، بخشش کرنے والا انسان، عطا کرنے والا انسان اگر کسی پہ کرم کر رہا ہے، کسی پہ بخشش کر رہا ہے، تو سامنے والے سے، یعنی جس پہ کرم کر رہا ہے، اس کے شکریہ کا انتظار نہ کرے۔ کیوں نہ شکریہ کا انتظار کرے؟ حالانکہ یہ ایک مرحلہ ہے کہ اگر آپ کسی پہ عطا کر رہے ہیں، کسی پہ کرم کر رہے ہیں، تو آپ اس کے شکریہ کا انتظار نہ کیجئے، لیکن دوسری طرف یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان آپ پہ احسان کر رہا ہے تو اس احسان کو آپ یاد کریے۔ لیکن مولا جو باریک نقطے کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ کرم انسان کی ایک صفت ہے، ایک خوبی ہے، ایک اعلیٰ انسان کی خوبی ہے، اور جب تک آپ نے یہ کرم نہیں کیا تھا، کسی پہ عطا نہیں کی تھی، اس وقت تک یہ خوبی آپ کی چھپی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے یہ کرم کر دیا، سامنے والے کو عطا کر دیا، جو صلاحیت آپ کے اندر چھپی ہوئی تھی وہ صلاحیت خود بخود نمایاں ہو گئی کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ ایک باکمال انسان ہیں۔ مولا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کرم کر رہے ہیں تو سامنے والے کے شکریہ کا انتظار نہ کیجیے۔ اسی لیے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، سورہ حلاقہ میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 3 دن تک رسول نے اور رسول کے بچوں نے روزہ رکھا، اور وقت افطار جب سوالی دروازے پہ آتا ہے تو اپنا افطار اٹھا کے یہ لوگ دے دیتے ہیں اور پھر کسی شکریہ کا انتظار بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ آیت قرآن میں موجود ہے کہ ہم جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، ہمیں اس کی جزا کا انتظار نہیں رہتا، ہمیں شکریہ کا انتظار نہیں رہتا۔ جب ایسے افراد ہوتے ہیں جو شکریہ کا انتظار نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ سورہ حلقہ کو نازل کر دیتا ہے اور تعارف کرواتا کہ پہچانو کہ یہ کتنے کریم افراد ہیں کہ جو 3 دن روزہ رکھنے کے بعد بھی اپنے افطار کو ان مسکین اور یتیم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دوسرے رسول نے کرم کے حوالے سے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ جو کرم کرنے والا انسان ہے، عطا کرنے والا انسان ہے، وہ اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اس میں مذہب اور مسلک کی قید نہیں ہے کہ وہ شیعان علی ہو، وہ ہم میں سے ہو، مومنین میں سے ہو،
جب ہی اس کا احترام کیا جائے. اگر وہ دوسرے مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہے, اگر سخی انسان ہے, کرم کرنے والا انسان ہے, نیک انسان ہے, تو اس کا کم سے کم احترام کیا جائے, اس کی ریسپیکٹ کی جائے. یہ بات رسول نے اپنے زمانے میں کہی, مسجد نبوی میں کہی, اصحاب کے جھرمٹ میں کہی. اس کے بعد رسول پردہ فرما گئے. دوسری خلافت کا زمانہ ہے اور اسلامی حکومت کا جو فتوحات ہے اس کا سلسلہ وسیع ہوتا ہے. ایران تک, فارس تک جب اسلامی حکومت فتح حاصل کر لیتی ہے تو ایران سے بہت سے افراد جو ایران کے بادشاہ تھے اور جو شاہی گھرانے سے جن کا تعلق تھا, ان کو گرفتار کر کے مدینے لایا جاتا ہے. اور مدینے میں آنے کے بعد دربار خلافت سے یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ جو افراد ایران سے, فارس سے گرفتار کر کے لائے گئے ہیں, ان میں جو مرد ہیں ان کو اسیر کر لیا جائے اور غلام کے طور پہ دربار میں رکھا جائے, شاہی خاندان سے ان کو جوڑ دیا جائے. اور ان میں جو عورتیں ہیں اور جو خواتین ہیں ان کو بازاروں میں لے جا کے بیچ دیا جائے. دربار خلافت سے یہ حکم نافذ ہوتا ہے. اور مولا نے جیسے ہی یہ بات سنی کہ دربار سے یہ حکم جاری ہو چکا ہے کہ مردوں کو غلام بنایا جائے, دربار میں جوڑ لیا جائے اور خواتین کو بازاروں میں لے جا کے بیچ دیا جائے. مولا تخت خلافت میں نہیں ہے, لیکن مولا تک جیسے ہی یہ بات پہنچتی ہے مولا علیہ السلام غضبناک ہو جاتے ہیں اور مولا فوراً اپنا پیغام بھجواتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو رسول کی یہ حدیث یاد نہیں رہی کہ اگر کریم انسان ہے, نیک انسان ہے, تو اس کا احترام کیا جائے, اس کو اسیر نہ بنایا جائے, اس کو غلام نہ بنایا جائے. مولا اپنے گھر میں ہے لیکن یہ پیغام, یہ میسج بھجوا دیا خلافت تک کہ خبردار تمہیں رسول کے حکم کے خلاف نہیں جانا ہے. معلوم ہوا کہ جو رسول کا سچا جانشین ہوتا ہے اسے رسول کی ہدایتیں یاد ہوتی ہیں. جو قابض لوگ ہوتے ہیں, جو غاصب لوگ ہوتے ہیں, انہیں رسول کی باتوں کا احترام اور رسول کی باتیں ان کے ذہن میں نہیں رہتی ہیں. اب آپ دیکھیے 1400 سال پہلے علی نے ایرانیوں کے لیے اظہار ہمدردی جتائی تھی, ان سے ایک عشق اور محبت کا جذبہ اس کا اظہار کیا تھا. 1400 سال پہلے علی نے ایران کے بادشاہوں پر اپنا کرم اس طریقے سے ظاہر کیا تھا, اور جس نے حکومت کی تھی, جو خلافت پہ تھا, آج ایران کا حال دیکھیے کہ علی جس نے کرم کیا, پورا ایران اسی علی کی ولایت کا کلمہ پڑھ رہا ہے, اور جو تخت نشین تھا اس پہ لعنتیں کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ کرم سے حوالے سے 2-3 گزارشات تھی جو میں نے کر دی. اب امام حسین کا کرم دیکھیے. یزید کا باپ اپنے دور حکومت میں, یعنی امام حسین کا زمانہ ہے, یعنی سن 50 ہجری کے بعد, امام حسن کی شہادت کے بعد, یزید کا باپ تھا تو چالاک, مکار تھا, اس میں کوئی شک نہیں, اور پورے عرب ریاستوں پہ, یعنی عرب کے جو تمام شہر تھے بلکہ اسلامی ریاستوں پہ حکومت کر رہا تھا. اور وہ یہ دربار میں دکھانا چاہتا تھا کہ میں رہ رہا ہوں شام میں, لیکن جو اسلامی ریاستیں ہیں, جو اسلامی ریاستوں کے شہر ہیں, ہر ایک شہر کے افراد سے میں باخبر ہوں. یہ اپنے درباریوں پہ جتانا چاہتا تھا اور اپنے درباریوں پہ ایک ہیبت بھی جمانا چاہتا تھا کہ میں شام میں بھلے سے ہوں, لیکن مجھے یمن میں کیا ہو رہا ہے, مصر میں کیا ہو رہا ہے, مکہ و مدینہ میں کیا ہو رہا ہے, ساری باتوں سے میں باخبر ہوں. اور اس کے جاسوس ان تمام شہروں میں پھیلے ہوئے تھے. تو یزید کے باپ کا یہ معمول تھا کہ وہ شاہی دربار سے ان تمام ریاستوں میں تحفے بھجوایا کرتا تھا, اور وہ تحفے میں جو ہے قیمتی چیزیں ہوتی تھی, مال و زر ہوتے تھے, ہیرے جواہرات ہوتے تھے. تمام ریاستوں کے گورنر اور جو بڑے افراد تھے ان کے ہاں یہ یزید کا باپ تحفے بھجوایا کرتا تھا, اور وہ تحفے لے جانے والے لوگ, دربار سے منسلک لوگ, وہ تحفے تمام شہروں میں پہنچایا کرتے تھے. ایک دن اس نے ایک تحفہ تیار کروایا امام حسین کے لیے. امام حسین مدینے میں ہے. جیسے ہی امام حسین کا نام لیا کہ یہ جو تشت تیار کیا جا رہا ہے اس میں ہیرے اور جواہرات رکھے جا رہے ہیں,
یہ لے جا کے امام حسین تک آپ لوگ پہنچائیے۔ تو جو درباری تھے وہ بہت ہی حیران و پریشان ہوئے کہ باقی جو آپ گورنروں کو جو ولی عہد ہیں ان کو آپ تحفے بھیج رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اسلامی ریاستوں کے جو دوسرے گورنر ہیں ان کے آپ تحفے بھیجتے رہتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آپ امام حسین کے ہاں تحفے بھیج رہے ہیں، یہ بات ذرا سمجھ سے پرے ہے، کیونکہ امام حسین کا خاندان یعنی بنو ہاشم اور بنو امیہ جو ہے شروع سے ہی ایک اختلاف چلا آ رہا ہے اور ایک دشمنی چلی آ رہی ہے، اور حسین آپ کے خاندان کے دشمن ہیں اور آپ حسین کے دشمن ہیں، آپ ان کے ہاں یہ تحفہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ یزید کے باپ کا منشا یہ تھا کہ دیکھو میں رہ رہا ہوں شام میں، اور جیسے جیسا میں بتاؤں گا کہ جب یہ تحفہ تم لے کے حسین کے در دولت پہ جاؤ گے، حسین کے دروازے پہ جاؤ گے، تو حسین کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو جاسوسوں نے کہا اور درباریوں نے کہا کہ حسین کا کیا رد عمل ہوگا؟ کہا حسین ایسا سخی ہے جو میرا تحفہ کبھی لے ہی نہیں سکتا، اور اگر تحفہ لے گا، حسین جب میرا تحفہ حاصل کرے گا تو اس تشت کو، اس مال و جواہر کو اپنے گھر میں لے کے وہ داخل نہیں ہوں گے بلکہ گھر کے باہر سے ہی تقسیم کر دیں گے۔ جاسوسوں کو لگا اور درباریوں کو لگا کہ ٹھیک ہے امیر شام یہاں کہہ رہے ہیں، لیکن چلتے ہیں مدینے تحفہ لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اب اس کے بعد وہ درباری اور وہ شاہی انداز میں تحفہ مدینے پہنچایا جاتا ہے، اور امام حسین کے دروازے پہ آ کے دستک دیتے ہیں وہ اور جاسوس بھی پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ امیر شام نے جو کہا تھا وہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور جیسے ہی حسین کے در دولت پہ دستک ہوتی ہے اور وہ تشت حسین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ امیر شام نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، جیسے ہی امام حسین امیر شام کا نام سنتے ہیں ان کو رخصت کرتے ہیں اور وہ تحفہ لے کے باہر آتے ہیں، اور مدینے کی گلیوں میں جو یتیم جن گھروں میں تھے ان گھروں میں لے جا کے وہ تحفہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ جاسوس دیکھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جا کے امیر شام کو بتاتے ہیں کہ امیر شام آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا، آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ کہا کہ حسین کو تم لوگ نہیں پہچانتے ہو، میں ان کے بابا کے زمانے سے جانتا ہوں، کیونکہ جب علی جنگوں سے واپس آتے تھے تو اپنے گھر جانے سے پہلے وہ یتیموں کے گھر جایا کرتے تھے، وہ بیواؤں کے گھر جایا کرتے تھے، اور ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا ان بیواؤں اور یتیموں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو حسین کا یہ کرم ہے، اور کرم بھی ایسا کرم ہے کہ دشمن بھی حسین کے کرم کی تعریف کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ان کے باپ بھی کریم تھے، ان کے بھائی بھی کریم تھے، اور حسین خود بھی کریم ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ یقیناً حسین ایسا کریم ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس کا کرم آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ یہ قوم، یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ تبرکات، یہ مراسم عزا حسین جیسے کریم کی نظر عنایت ہے جو مستقل اور دن بدن بڑھتی جا رہی، اس میں برکت ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کربلا میں ان نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا میں، حالانکہ عراق جو ہے معیشت کے اعتبار سے اکنامکلی بہت کمزور ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو زائرین یہاں سے گئے ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں کہ عراقی افراد، عراقی شیعہ کس طرح سال بھر اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، یعنی پائی جوڑتے ہیں کہ حسین کے زائر آئیں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے، ہم ان کے لیے سبیلیں لگائیں گے، ہم ان کے لیے انواع و اقسام کے طعام کا انتظام کریں گے۔ یہ ان کو جذبہ کون دے رہا ہے؟ حسین کی قربانی یہ جذبہ دے رہی ہے، اور حسین ہے جو پس پشت ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، حسین ان کی ہمتوں کو بڑھا رہے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، لیکن یہی حسین جس کا بابا کریم تھا، جس کا نانا کریم تھا، اور جس حسین کی کرامت کا ذکر دشمن کر رہا تھا، آپ کربلا میں دیکھیے حسین پہ کیا مظلومی ہے،
کیا بے کسی ہے، 3 دن کی پیاس ہے، 3 دن کی بھوک ہے، بچے التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، قطرے آب خیمے میں نہیں ہے، یہاں کی 6 مہینے کا بچہ جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، وہ بچہ کس طرح جہاں بلبتا۔ اور حسین، امام حسین کہتے کہ میرے چاہنے والوں کاش کہ تم ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے علی اصغر کے لیے کس طرح پانی مانگا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس پیاس کا اظہار جب اصغر نے خشک ہونٹوں پہ اپنی زبان پھیری ہے تو اس کا جواب کیا ملا ہے، تیرے سے شعبہ سے اصغر کا گلا زخمی کر دیا گیا۔ اس کے بعد حسین ہے، حسین کی تنہائی ہے، اور یہی کریم حسین ہے، وقت آخر ہے جب اپنی بہن زینب سے رخصت ہوتے ہیں اور جب مقتل میں جاتے ہیں، کمال کا حسین جہاد کرتے ہیں، لیکن جو بھاگی ہوئی فوجیں تھیں یک بار سمٹتی ہیں اور حسین پہ حملہ کرتی ہیں۔ یہی 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ہے، وہی کریم حسین ہے جس پہ تیر برس رہے ہیں، جس پہ تلواریں برس رہی ہیں، لیکن ایک شقی نے آقا حسین کے پہلو سے ایک ایسا نیزہ مارا ہے کہ آقا حسین گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکے۔ زہرا کا لال گھوڑے سے زمین پہ آتا ہے اور فریاد کرتا ہے، اے اماں، تمہارا یہ پیاسا حسین جس کے لیے تم جاگ کر مجھے پانی پلایا کرتی تھی، آج یہ حسین تیروں پہ زخمی ہے، تیروں پہ معلق ہے۔ الغرض عزادارو، حسین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب جناب زینب ہیں اور تنہائی ہے، عابد بیمار ہے، اسیری ہے، پیاس ہے، التش کی صدائیں ہیں۔ اب یہی اہل حرم ہے، زینب جن کی پاسبانی کر رہی ہے، عابد جس کی ساربانی کر رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ کربلا معلیٰ سے کوچ کرتا ہے تو عزاداران مظلوم کربلا جو ظاہرین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ کربلا سے جب واپس ہونا چاہتے تو ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم حسین کو روضے کو چھوڑ دیں۔ وہ زینب جو اپنے بھائی کے لیے ہی کربلا گئی ہوئی تھی، اس نے کس دل سے 11 محرم کو اپنے بھیا کی لاش کو چھوڑا ہے، آپ تصور کیجئے۔ الغرض عزادارو، شہزادی زینب ہے، قافلہ ہے، اسیری ہے، پسے پشت ہاتھ بدے ہوئے ہیں۔ اب اسی کوفے میں زینب کا داخلہ ہے جس کوفے میں 4 سال بابا نے حکومت کی تھی، جس کوفے میں علی نے اپنی پشت پہ رکھ کے اپنی پشت پہ رکھ کے اناج تقسیم کیا کرتے تھے، یتیموں کا سہارا بنے رہتے تھے۔ وہیں پہ زینب ہے اور زینب کے ساتھ 4 سالہ بھتیجی ہے جس کی پیاس ہے لیکن کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے، رداؤں کی سوالی ہے لیکن کوئی ردا دینے والا نہیں ہے۔ ایک روایت ہے عزادارو کہ کوفے میں جب سرحائے شہداء پہنچتے ہیں نا تو ان سرحائے شہداء کو دیکھ کے حبیب کا بیٹا ہے جو دور سے ان سرحائے شہداء کو دیکھ رہا تھا، ایک سر کو دیکھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ تو میرے باپ کا سر ہے، کیونکہ زلفیں جو ہے غبار سے ہٹی ہوئی تھی، چہرہ خون آلود تھا، اس لیے حبیب کا بیٹا کچھ دیر تک اس سر کو غور سے دیکھتا ہے، لیکن جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بابا حبیب ہے تو حبیب کا کمسن بیٹا غیظ میں آ جاتا ہے اور وہ ملعون جو نیزے پہ اس کے باپ کے سر کو اٹھائے رہتا ہے، حبیب کا بیٹا قریب پہنچتا ہے اور کہتا ہے، اے ملعون، یہ میرے باپ کا سر ہے، یہ میرے بابا حبیب کا سر ہے، یہ سر میرے حوالے کر دے، یہ سر میرے حوالے کر دے۔ میں کہوں گا، اے ابن حبیب، آپ نے ابھی چند لمحے اپنے بابا کا سر نیزے پہ دیکھا، برداشت نہیں ہوا۔ ارے ذرا بیمار امام کے دل سے پوچھو جو کربلا سے کوفے تک آیا ہے، آگے باپ کا کٹا ہوا سر ہے اور کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ الغرض عزادارو، یہ قافلہ زندان شام میں لا کے اسیر کر دیا جاتا ہے اور تھوڑے دنوں بعد، یہ علماء کہتے ہیں کہ سال بھر بعد، بعض علماء لکھتے ہیں کہ 2 سال بعد اہل حرم کو رہائی دی جاتی ہے۔ جیسے ہی رہائی کا نام سنتے ہیں اہل حرم میں گریہ بلند ہوتا ہے۔ وہ سکینہ جو سال بھر مدینے کا نام لے رہی تھی، جو سال بھر کہہ رہی تھی بوبی اماں ہمیں وطن لے چلو، رہائی کا نام سنا، مدینے کا نام سنا، بیویاں تڑپ گئی، زندان شام کا رک کیا۔ ایک
بیٹی سکینہ مدینے کی تمہیں خواہش تھی، لو آج ہمیں رہائی مل گئی ہے۔ اس کے بعد لٹے ہوئے تبرکات آتے ہیں، ردائیں آتی ہے، شہزادی زینب ایک ایک ردا اٹھا کے بیویوں کے حوالے کرتی ہے، اے لیلا آؤ یہ تمہاری چادر ہے، اس ردا کو لو، اس چادر کو لو، اے رباب یہ تمہاری چادر ہے، اس چادر کو لو، اے کلثوم یہ تمہاری چادر ہے۔ ان چادروں کے بیچ میں جب وہ چھوٹی سی چادر آتی ہے، شہزادی زینب کہتی ہے اے بیٹی سکینہ تمہیں 4 سال کی عمر میں بے ردائی کا بہت غم تھا، اے بیٹی اٹھو لو تمہاری چادر آئی ہے۔ الغرض عزادارو یہ قافلہ رہا ہو کے کربلا آتا ہے، اور کربلا جب آتا ہے جناب زینب کے بارے میں روایت لکھتی ہے کہ جیسے ہی چند گام پہ قبر امام حسین تھی، شہزادی نے اپنے کو ناکے سے گرایا ہے، گھٹنیوں کے بل بھیا کی قبر تک پہنچی ہے اور فریاد کیا اے بھیا جو امانت آپ نے سونپی تھی وہ زندان شام میں کھو کے آئی ہوں، اے بھیا آپ کی سکینہ کو میں بچا نہیں سکی۔ بس عزادار و شفیع گہوار علی اصغر برآمد ہونے والا ہے، اب یہاں سے کربلا سے قافلہ روانہ ہونا چاہ رہا ہے، لیکن ام رباب ہے جو اپنے والی کی قبر پہ گریا کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اے آقا میں مدینے نہیں جاؤں گی، میں فتح نہیں جاؤں گی۔ امام سجاد سمجھاتے ہیں، شہزادی زینب سمجھاتی ہے بھابی رباب چلیے مدینے چلیے، لیکن شہزادی رباب کہتی ہے میرا وارث یہیں سو رہا ہے، میرا اصغر یہیں سو رہا ہے، اور میری سکینہ شام کے زندان میں سو رہی ہے، اے شہزادی آپ مدینے جائیے، میں اسی کربلا کے بن میں رہوں گی۔ امام سجاد اصرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادی زینب ہے جو ام رباب کو لے کے مدینے آتی ہے، لیکن ام رباب مدینے میں زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکی، اصغر کا غم تھا، اور شہزادی رباب ایک دن انتقال کر جاتی ہے۔ جیسے ہی شہزادی رباب کو غسل کے لیے لے جایا جاتا ہے، شہزادی رباب کے سینے سے اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں نکلتی ہیں، شاید رباب اصغر کی اسی نشانی کو اپنے کلیجے سے لگائے رکھنا چاہتی تھی، اور واصغرا کی صدائیں بلند کر رہی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔